امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہی آپ کو رستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین کوفے اور مکے کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کا یہ حکم عبید اللہ ابن زیاد تک آ پہنچتا ہے کہ امام حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور رستے میں ہی نواسہ رسول کو قتل کر دینا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ بس ابن زیاد فوج کو تیار کرتا ہے اور اس فوج کا سپہ سالار اور اپنی رہائی کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور جہاں حسین ملے اس سے یزید کی بیعت لینا اور اگر بیعت سے انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو صحرا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، بس اتنی دیر میں دور سے دیکھے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ بس حر اور اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے امام حسین کے قافلے کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور حضرت حر گھوڑے سے اتر کے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں، اے حر کیا چاہتے ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر نظریں جھکا لیتے ہیں اور دست ادب سے کہتے ہیں، اے حسین تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے اور میں تیری والدہ کے لیے کچھ کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ امام حسین مسکراتے ہیں اور جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس حر کے ہونٹ خشک ہیں اور اس کے تمام سپاہی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے لگ رہے ہیں، عباس اپنی مشق سے ان سب کو پانی پلا۔ جناب عباس حر اور ان کے ساتھیوں کو سپاہیوں کو پانی پلاتے ہیں، جیسے ہی پانی پی کے وہ بس کرتے ہیں تو باقی پانی ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت حر نے جیسے ہی امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا تو آپ امام حسین کے پاس آ کے عرض کرنے لگتے ہیں، اے نواسہ رسول، یزید اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین حضرت حر کو دیکھ کے اپنے قافلے سے کہتے ہیں، چلو اس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوتا ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو آپ عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حر آج سے اس فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ عمر بن سعد ہے۔ اور وہاں امام حسین بیابان میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کے